بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آثار السنن کا 31واں سبق ہے اور اس سبق کے اندر ہم باب نجاست دم الحیض و باب الاذی یصیب النعل کی تفصیل اور تشریح پڑھیں گے۔ ان میں سے جو پہلا باب ہے باب نجاست دم الحیض، اس کے تحت علامہ نیوی رحمہ اللہ تعالی نے 2 احادیث ذکر کی ہیں جن میں حیض کے خون کی نجاست کا بیان ہے۔ سب سے پہلے ہم ان احادیث کا ترجمہ اور تفصیل دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم مصنف کی غرض کیا ہے اس باب کو منعقد کرنے سے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب نجاست دم الحیض کے تحت پہلی حدیث ہے عن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصيب ثوبها من دم الحیضہ كيف تصنع به؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنزحه ثم تصلي فيه، رواہ الشیخان۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، فقالت، تو اس نے کہا، احدانا، ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے، یصیب ثوبہا من دم الحیضہ، حیض کا خون پہنچ جائے یا لگ جائے، کیف تصنع بہ، تو وہ اس کا کیا کرے، یعنی اس کو کیسے پاک کرے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحطہ، اس کو انگلیوں کے پوروں سے پکڑ کر رگڑ کر جاڑ دے۔ تحطہ، انگلیوں کے پوروں سے پکڑ کر رگڑنا اور جاڑنا۔ ثم تقرصہ بالماء، پھر اس کو پانی سے دھوئے۔ ثم تنزحہ، پھر اس کے اوپر چھینٹے مارے۔ ثم تصلی فیہ، پھر اس کے اندر نماز پڑھے۔ اس کو روایت کیا ہے شیخان نے۔ باب نجاست دم الحیض کی دوسری روایت ہے وعن ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن دم الحیض یکون فی الثوب قال حکیہ بضلع واغسلیہ بماء وسدر، رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ وابن خزیمہ وابن حبان واسنادہ صحیح۔ اس کے تحت جو علامہ نیوی رحمہ اللہ نے دوسری روایت ذکر کی ہے وہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے خون کے بارے میں دریافت کیا یا پوچھا جو کپڑوں میں لگا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکیہ بضلع، اس کو ہڈی سے رگڑ دو، واغسلیہ بماء وسدر، اور اسے بیری کے پتوں کے ساتھ پکے ہوئے پانی سے دھو ڈالو۔ واغسلیہ بماء وسدر، سدر کہتے بیری کے پتے، سدر بیری کو کہتے ہیں۔ بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کر پکایا جاتا تھا تاکہ صفائی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اس کو روایت کیا ہے ابو داؤد نے، نسائی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور ابن حبان نے، اور اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب مصنف نے یہاں باب نجاست دم الحیض کیوں قائم کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، مصنف کی کیا غرض تھی؟ تو مصنف کی غرض اس باب کو منعقد کرنے سے ایک شبے کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ منی کے احکام بیان ہوئے ہیں، ان کے ابواب تھے، منی کے جو حکم ہے اس کے بارے میں جو ابواب تھے وہ اس سے پہلے قائم کیے، اور منی چونکہ مردوں کے اندر کثیر الوقوع ہے اور اس کا ازالہ پانی کے ساتھ جائز ہے، اور بعض صورتوں میں اکتفا بالفرق بھی جائز ہے، یعنی کہ کھرچ کر صاف کر دینا، جب وہ خشک ہو جائے تو کھرچ کر بھی صاف کرنا اس کا جائز ہے، اس پر بھی اکتفا کیا جاتا ہے، اور کثیر الوقوع ہونے کی وجہ سے اس کے احکام میں تخفیف ہے۔ اب مردوں کی طرح عورتوں میں بھی جو ہے وہ دم حیض کثیر الوقوع ہے، اکثر ہوتا ہے، تو بظاہر جو ہے رجال کے ازالہ منی میں حکم تخفیف پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا تھا کہ عورتوں کے اندر بھی دم حیض کے ازالے میں اکتفا بالفرق جائز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی کثیر الوقوع ہے جس طرح مردوں کے اندر منی کثیر الوقوع ہے، تو کثرت وقوع کی وجہ سے اس کے حکم میں بھی تخفیف ہونی چاہیے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اس باب میں حضرت اسماء، حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہما کی 2 روایات لا کر اس وہم کا اور اس شبے کا ازالہ کر دیا، اور ساتھ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا
کہ دم حیض اور اس کے احکام کو رجال کی منی، مردوں کی منی اور اس کے احکام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مردوں کے مزاج میں صفائی، طہارت اور نفاست زیادہ ہوتی ہے، احتیاط زیادہ ہوتی ہے، جبکہ عورتوں کے مزاج میں ان چیزوں کی کمی ہے۔ اب اگر شرعاً بھی دم حیض میں اکتفا بالفرق کی اجازت دے دی جاتی تو عورتیں اس رخصت کا فائدہ اٹھا کر اور سست پڑ جاتی، اور جو واجبی اور ضروری جو نجاستیں ہیں ان کے ازالے میں بھی بے پرواہ ہو جاتی، یعنی ان کو زائل کرنے میں بھی وہ لاپرواہی سے کام لیتی۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ حکم سخت رکھا ہے کہ اس میں فرق جائز نہیں ہے، صرف دھونا ہی ضروری ہے دم حیض کو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حیض اور استحاضہ دونوں کا مخرج ایک ہے، اور دم استحاضہ کے اندر مستحاضہ کو بہت سارے احکام میں جو ہے اس کو نرمی دی جاتی ہے، جس طرح کہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، وہ سب کر سکتی ہے، لیکن حیض والی جو عورت ہوتی ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتی۔ لیکن مستحاضہ عورت جو ہوتی ہے، یعنی جس کو دم استحاضہ آ رہا ہو، اس کو دم استحاضہ کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے دھونے میں جو ہے وہ دم حیض کی بنسبت تخفیف ہے، تو دم حیض جو ہے جو نجس اور زیادہ اغلظ بھی ہے، وہ اور کیونکہ حائضہ کے لیے نماز، روزہ، تلاوت اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی، تو جس چیز کا جو خفیف ہے، جس کی نجاست خفیف ہے، ہلکی ہے، اس کے دھونے کا حکم ہے، اس کو اس کے ازالے کے لیے دھونا ضروری ہے۔ تو جس چیز کے اندر نجاست میں زیادہ تغلیظ پائی جاتی ہے، وہ اس کی نجاست زیادہ اغلظ ہے، تو اس کے دھونے کا حکم تو بطریق اولا ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ دم حیض کے اندر یہ حکم دیا جاتا ہے، ان دو وجوہات کی بنا پر، کہ فرق جو ہے وہ جائز نہیں ہے یا نضح جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو پانی کے ساتھ دھونا، رگڑ کر دھونا، مل کر دھونا ہی ضروری ہے۔ دوسرا باب تھا باب الاذى یصیب النال۔ اس کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے صرف ایک ہی حدیث ذکر کی ہے جس میں جوتے پر لگی گندگی صاف کرنے کا طریقہ بیان ہے، کہ جب جوتے پر کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے ہم اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب الاذى یصیب النال، یہ باب ہے اس گندگی کے بارے میں جو جوتے کو لگ جائے۔ اس کے تحت جو علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے حدیث ذکر کی ہے وہ یہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وطی الاذى بخفیہ فطہورہما التراب، رواہ ابو داود واسنادہ حسن وعندہ لہ شاہد بمعناہ من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے جوتوں سے نجاست روند ڈالے، اذا وطی الاذى، روند ڈالے نجاست کو بخفیہ، اپنے جوتوں سے، فطہورہما، تو ان کی طہارت، ان کی پاکی کا طریقہ یہ ہے، التراب، فطہورہما التراب، ان کے پاک کرنے کا طریقہ مٹی ہے، ان کی طہارت مٹی ہے۔ اس کو روایت کیا ابو داؤد نے، واسنادہ حسن، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ وعندہ لہ شاہد بمعنى من حدیث عائشہ، اور ابو داؤد کے اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث، اس کا ہم معنی اور شاہد موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطہورہما التراب، یعنی ان کی پاکی مٹی ہے، ان کی طہارت مٹی ہے۔ تو اب اکثر اہل علم جو ہیں وہ انہوں نے ظاہر حدیث پر ہی عمل کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جوتے پر غیر مرئی، یعنی ایسی نجاست جو کہ نظر نہ آ رہی ہو، وہ لگ جائے جوتے کے اوپر تو اس کا دھونا واجب ہے۔ جس نجاست کا وجود نہیں ہوتا، جسم نہیں ہوتا، اس کو غیر مرئی کہا جاتا ہے۔ غیر مرئی نجاست اگر جوتوں پر لگ جائے تو اس کا دھونا واجب اور ضروری ہے، اور اگر مرئی نجاست لگ جائے، یعنی جس نجاست کا جسم ہوتا ہے، چاہے وہ خشک ہو یا تر ہو، وہ اگر جوتوں پر لگ جائے تو ان جوتوں کو زمین پر رگڑنے سے پاکی حاصل ہو جائے گی۔
تو لہٰذا اس حدیث کے اندر نجاست مرئی کا بیان ہے، جس نجاست کا جسم ہو، جو نظر آنے والی ہو، وہ جوتوں پر لگ جائے تو ان کی طہارت مٹی ہے، یعنی ان کو مٹی میں رگڑ دیں تو پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے باب نجاست دم الحیض اور اسی طرح باب الاذی یصیب النحل کے تحت مذکورہ حدیث کا ترجمہ اور ان کی تشریح پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، غیر مرئی نجاست رگڑنے سے پاک ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کپڑے کو دم حیض یعنی حیض کا خون لگ جائے تو نضح سے یا چھینٹے مارنے سے یا فرق سے وہ پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔